ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشورى کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یخلق یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے نوازتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے زندگی بھر بے اولاد رکھتا ہے، بانجھ رکھتا ہے، اولاد سے محروم رکھتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور قدرت اور طاقت والا ہے. حضرات، انسانوں کو اللہ کی جانب سے جہاں بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، وہی ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی ہے. اولاد اللہ کی مرضی سے ہم انسانوں کو ملتی ہے. اس کی خواہش اور چاہت سے ہمیں اولاد میسر آتی ہے. انسان اپنی مرضی سے کوئی اولاد حاصل نہیں کر پاتا. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو، پر ان کے گھر بیٹے پیدا ہوتے ہیں. کچھ چاہتے ہیں ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو ان کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اولاد ہمارے گھر میں آئے، لیکن تا حیات پوری زندگی وہ بے اولاد ہی رہ جاتے ہیں، اولاد نہیں آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو اولاد ملتی ہے یہ رب چاہی اولاد ہے، من چاہی اولاد نہیں ملتی ہے. سماج اور معاشرے میں، سوسائٹی میں اکثر و بیشتر، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس خیال کے ساتھ اور اس غلط سوچ کے ساتھ اور اس غلط فکر کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں کہ بیٹوں کے مقابلے میں وہ بیٹیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، بیٹوں کے مقابلے میں وہ بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں. اور اس کا اندازہ آپ کو اس وقت صاف نظر آتا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو تو کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، چوراہوں پر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، مبارکبادیوں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، واٹس ایپ فیس بک کے ذریعہ دوست اور احباب کو خبر دی جاتی ہے کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. لیکن اسی گھر میں اگر کوئی بیٹی جنم لے، اسی گھر میں کوئی اگر بیٹی پیدا ہو تو پڑوس تک کو خبر نہیں ہوتی. خوشیوں، مٹھائیوں، مبارکباد
शादियों, मुसरत और शादमानी का वो माहौल तो हमें और आपको समाज में नज़र ही नहीं आता। सोच क्या है, हत्ता कि देखो आदमी बेटे की पैदाइश पर जो ज़बान इस्तेमाल करता है, चेहरा हशाश व बशाश करते हुए, जब बेटी की विलादत होती है तो जो ज़बान वो इस्तेमाल करता है कितनी ख़तरनाक। देखो आदमी कहता है जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो हुआ, अल्लाह का फैसला है जो हमें मिला। ये उस वक्त लफ्ज़ बोले जाते हैं, ये ज़बान उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हमारे घरों में कोई हादसा हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो तसल्ली देने के लिए घर वालों को कहा जाता है कि चलो चलो मंजूर जो अल्लाह का था वही हुआ, उसी के फैसले को मंजूर कर लो, कबूल कर लो। ये समाज का रिएक्शन है, समाज की अदाएँ हैं और समाज वालों की हरकतें हैं जो बेटियों की पैदाइश पर ऐसा होता है। देखो ये सोच क्यों हुई, इसलिए कि बेटा, आदमी सोच कर रखता है, ये फिक्र रखता है कि बेटा हमारी ताकत है, बेटा हमारी कुव्वत है, बेटा हमारा गुरूर है, बेटा हमारे बुढ़ापों का सहारा है, बेटा हमारे कारोबार में हाथ बटाने वाला। हाँ ये सच है, ये सही है कि बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारी तिजारत और कारोबार में हिस्सा लेने वाला है। लेकिन वही दूसरे नाहिए से हम इसका इनकार नहीं कर सकते कि बेटों के मुकाबले में वालिदैन की मोहब्बत बेटियों के दिल में ज़्यादा होती है। बेटों के मुकाबले माँ बाप के लिए हमदर्दियाँ बेटियों के दिल में बहुत ज़्यादा होती है। आप बेटों को आवाज़ लगाओगे, जवाब मिलेगा कि काम करके आपके पास आते हैं, मगर अगर बेटी के पास कहीं फ़ोन चला जाए, गरचे वो ससुराल में हो, यहाँ तक के चूल्हे पर बैठकर तवे में रोटी बना रही हो और उसको फ़ोन चला जाए कि माँ बीमार है या बाप की तबीयत ख़राब है, तो आप ये यकीन जाने माँ बाप के लिए मोहब्बत, हमदर्दी, गमखारी, वफादारी और उल्फत और शफकत का वो जज्बात बेटियों में होता है कि वो तवे पर जलती हुई रोटी छोड़कर अपने माँ बाप को देखने आ जाएगी। तो ये मनफी सोच है हमारी और आपकी, समाज की, मुआशरे की। और ऐसा नहीं है कि ये गलत सोच, ये गलत ख्यालात जो पैदा होते हैं बेटियों को कमतर हक़ीक़ समझने में, ये सिर्फ आज ही है, ये हमेशा से ये जालिमाना रवैया रहा है। हमेशा से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले मक्का की सरजमीन पर अरबों की दरिंदगी और हैवानगी और सफ़ाकियत और वाशानियत का ये आलम था कि अरबी अपने बच्चों, अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बाकायदा वो नक्शा खींचा कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब किसी अरबी को ये खबर दी जाती कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है, चेहरा सियाह पड़ जाता, उसका चेहरा काला हो जाता, व हुवा कज़ीम, और वो दिल में घुट घुट के रहता, और घर से जब बाहर निकलता लोगों से अपने चेहरे छिपा के निकलता, लोगों से बच बच के निकलता, लोगों के तानों से अपने आप को वो बचाना चाहता, और ये सोच रहा होता उस वक्त कि हम क्या करें इस बेटी को, क्या करें इस बेटी को, समाज की जिल्लत को बर्दाश्त करके इसे पालें, इसकी परवरिश करें, या समाज की रुसवाई को बर्दाश्त करके हम इसको अपने पास रखें, या समाज की जिल्लत बर्दाश्त करके हम इसको ले जाएं ज़मीन में जिंदा दरगोर कर दे, दफन कर दे। अल्लाह ने फरमाया अला सअ मा यहकुमून, कितना बुरा फैसला था। अफसोस की बात है अरबों के यहाँ कितना बड़ा बुरा फैसला था। आज वही अंदाज, वही मिजाज, वही दरिंदगी, वही हैवानियत, वही सफ़ाकियत हमारे समाज में है, बल्कि उससे भी बढ़कर है, उससे भी बढ़कर है। वो अरबी इस्लाम से पहले अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। उस वक्त जब वो दुनिया में अपनी आंखें खोलती थी, जब वो दुनिया में बाहर आती थी, वो उसके बाद जिंदा दफन करते थे कब्र में और गड्ढे में ले जाकर। लेकिन हमारे समाज का तो ये अलमिया है कि वो बेटी अभी पैदा भी नहीं होती, वो बेटी अपनी आंखें भी इस दुनिया में खोलने नहीं पाती, माँ के पेट में ही उसको इंजेक्शन और दवाओं के जरिए एबॉर्शन करा के उसको इस्कात कर दिया जाता है, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया जाता है, वहीं उसको मार दिया जाता है। ये समाज उससे भी कहीं ज़्यादा जालिम हो चुकी है। क्यों मेरे भाई और दोस्तों, ये सोचने का मकाम है। इसीलिए अक्सर मुल्कों के यहाँ, अक्सर ममालिक में आप देखो बाकायदा कानून बनाया गया है, डॉक्टरों को जिन्स बताने की इजाज़त नहीं है। आप स्कैन के जरिए डॉक्टरों के यहाँ सोनोग्राफी वगैरह करते हैं, डॉक्टरों को बहुत सारे मुल्कों में इस बात की इजाज़त नहीं दी गई है कि वो अपने जो है उस माँ के पेट में बच्चे पलने वाले बच्चे का जिन्स बताने की लड़का है या लड़की। क्यों? खतरा है। गवर्नमेंट को भी ये एहसास है कि अगर माँ बेरहम जो है, बाप बेरहम जो है, अगर उसे ये खबर मिल गई कि उसके पेट में पलने वाली बच्ची है, बेटी है,
تو یقیناً اسے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیٹ میں اس کو مار ڈالیں گے، اس کو ہلاک کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اللہ زمین میں درگور کی ہوئی بیٹیوں کو قبر سے اٹھائے گا اور ان سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے معصوم جان بتا تیرا گناہ کیا تھا، تیرا جرم کیا تھا کہ تیرے ماں بے رحم ہوتے ہوئے، تیرے باپ بے رحم ہوتے ہوئے تجھے زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ سارا ماجرا عربوں کے ہاں تھا، آج ہمارے معاشرے میں ہے۔ اور جب ہم اسلام کا نظریہ بھانپتے ہیں، شریعت کی تعلیم دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اسلام نے یہ ماحول جب دیکھا عربوں کے ہاں، اور یہ ماجرا جب دیکھا کہ زندہ بے رحمانہ طور پر اپنی بیٹیوں کو درگور کر رہے ہیں، تو پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی عظمت کو بتانا شروع کیا، بیٹیوں کے مقام کو بتانا شروع کیا۔ اور بیٹی جو گھر کی زینت اور رونق ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے مقام اور فضیلت کو جب بتانا شروع کیا تو پیغمبر نے فرمایا لوگوں سنو، جس باپ نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اللہ نے اسے 3 بیٹیاں دی، اسے پالا پوسا، اس پر خرچ کیا، اسے پڑھایا لکھایا، کن لہو حجابا من النار، یہ تینوں بیٹیاں بروز قیامت نار جہنم میں پردہ بن کر کھڑی ہوں گی، اپنے ماں باپ کو وہ جہنم میں داخل ہونے نہیں دیں گی۔ یہ 3 بیٹے، اہل علم کہتے ہیں کہ 2 بیٹیوں کا بھی یہی معاملہ ہے، 1 بیٹی ہو تو بھی یہی معاملہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا مقام شریعت نے اور پیغمبر انسانیت نے وہ ماحول اور ماجرا دیکھ کر فرمایا اور وہ فضیلت بتلائی کہ جس نار جہنم سے بچنے کے لیے تم دنیا میں آئے ہوئے ہو اور جس جنت کی طلب میں جی رہے ہو، نار جہنم سے بچانے کے لیے تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیٹیوں کے مقام کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ سنو پیغمبر جیسی ہستی اور پیغمبر جیسی شخصیت کا ساتھ چاہتے ہو، اس کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو، اور کون امتی ہے وہ، کون انسان ہے وہ جو اپنے نبی کے ساتھ نہ رہنا چاہے؟ ہم دیکھے نہیں، ہم نے پیغمبر کا چہرہ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، پر دل میں یہ تڑپ ہے، دل میں یہ جو ہے احساس ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے نبی کا بھی چہرہ دیکھ لیتے۔ کتنی محبت ہے ہر امتی کو، اور کون امتی نہیں چاہے گا کہ وہ بروز قیامت نبی کے ساتھ رہے، وہ نبی کے ہم سفر رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں پالا پوسا، ان پر خرچہ کیا، انہیں پڑھایا لکھایا، اور جاء یوم القیامہ، وہ باپ 2 بیٹیوں کا جب آئے گا قیامت کے روز، انا وہکذا وضم اصابعہ، میں اور وہ دونوں بیٹیوں کا باپ قیامت کے روز ایسے ہی ساتھ ہوں گے جیسے 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا مقام۔ وہ صحابی تھے کہ اسی دنیا میں پیغمبر نے ان کی خدمت سے خوش ہو کے کہہ دیا کہ اے میرے صحابی، راتوں رات تم میرے لیے جاگتے ہو، میرے دروازے پر دربانی کرتے ہو، وضو بنانے کے لیے میرے لیے پانی لے کر آتے ہو۔ اللہ کے نبی کی رحمت جوش میں آ گئی، کہا میرے صحابی مانگو، سل توتا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ صحابی نے مانگا بھی تو کیا مانگا، اسی زمین پر، کہا انی مرافقتک فی الجنہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں، اور مجھے چاہیے تو آپ کی صحبت چاہیے، مجھے آپ کی خدمت چاہیے، جیسے میں آج دنیا میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، آپ کے دروازے پر دربانی کرتا ہوں، صبح و شام آپ کا دیدار کرتا ہوں۔ اے پیغمبر، میرا سوال یہ ہے کہ بروز قیامت بھی میں آپ کے ساتھ اسی طرح رہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تم نے بہت بڑی بات مانگ لی، یہ تو تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی، اگر مانگ ہی لی ہے تو سنو، فَعِنِّي نَفْسُكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھو، میری صحبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ ہر امتی کو نبی کی صحبت کی تڑپ ہے، اور ایک باپ کو 2 بیٹیوں کی پرورش پر نبی کی صحبت مل رہی ہے۔ اور پھر دیکھو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک ماں اپنی 2 بچیوں کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئی اور بھوکی تھی تینوں، انہوں نے کھانے کا سوال کیا، اما عائشہ نے صرف 3 کھجور دیے، گھر میں 3 کھجور موجود تھا، تینوں کھجور اٹھا کے اس ماں کو دے دیے۔ ماں نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دیے اور دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو، دونوں نے کھانا شروع کر دیا۔ تیسرا کھجور جیسے ہی وہ اپنے منہ میں ڈالنا چاہ رہی تھی، دونوں بچیوں نے للچائی ہوئی نگاہ سے ماں کی طرف دیکھا، ماں کی ممتا سمجھ گئی میرے بچیوں کا بھوک ابھی مٹا نہیں ہے، ان کو ابھی بھی تڑپ ہے کھانے کی۔ اس ماں نے اپنے منہ سے لگا ہوا کھجور بھی نکالا اور دونوں کے اس کھجور کے 2 ٹکڑے
ٹکڑے کیے، آدھا پھر اس کو دے دیا اور آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ اما عائشہ اپنی آنکھوں سے یہ ماں کی ممتا کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ جو ہی وہ ماں اپنی بچیوں سمیت دروازے سے ہٹی، قریب تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کے دروازے پر داخل ہوئے، اپنے گھر میں تشریف لائے، اور اس وقت تشریف لائے جب اما ابھی عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ میری چہیتی بیوی ہو، کس چیز نے تمہیں رلایا، آنسو تمہاری آنکھوں سے کیوں آئے؟ عائشہ نے ماں کی ممتا کے سارے منظر بتائے اور وہ حالات بتلائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور خوشخبری دی کہ دیکھو من ابتلی من هذه البنات، جن لوگوں کو بیٹیوں سے آزمایا گیا، بیٹیوں کے ذریعہ امتحان لیا گیا، ماں کی ممتا نے تم نے نظارہ کیا اور دیکھا ہی تھا کہ آسمان سے میرے پاس جبریل آ گئے اور جبریل نے اللہ کا مجھے یہ پیغام دے دیا کہ بشارت سنا جو ایسے ماؤں کو اور ایسے باپوں کو جو اپنے بچیوں پر اس طرح رحم کرتے ہیں، اپنی بچیوں کا اس طرح خیال کرتے ہیں اور اپنی بچیوں کی اس طرح پرورش کرتے ہیں، وجبت لہ الجنہ، ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ بار بار جنت کی بشارت بیٹیوں پر مل رہی ہے۔ یہ بشارت جب ان صحابہ نے سنا جو اسلام لے آئے تھے، لیکن اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں انہی صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے درندگی کے عالم میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، دفن کیا تھا۔ سارے صحابہ تڑپ گئے، سارے صحابہ رونے لگے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ ہم نے تو اسلام جب قبول نہ کیا تھا، اس سے پہلے نہ جانے کتنی بچیوں کو اور اپنی خود کی بیٹیوں کو ہم نے زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ایک بچی پیدا ہوئی، میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، بڑی محبت تھی مجھے اس بیٹی سے، وہ بیٹی مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ 5 سال تک میں نے سماج کی نگاہوں سے اسے بچا کے رکھا، 5 سال تک میں نے لوگوں کی نظروں سے اسے بچا کے رکھا، پالا پوسا، لیکن اچانک اس بیٹی کی خبر سماج میں آ گئی اور سماج مجھے تانا مارنے لگی، مجھے ذلیل کرنے لگی، مجھے رسوا کرنے لگی، مجھے لڑکی کا باپ کہنے لگی۔ سماج کی ان حیرتوں نے اور ان غیرتوں نے میری غیرت کو زندہ کیا، اور میں اس وقت زمانے جاہلیت میں اپنی اس 5 سالہ بچی کو، ایک ننھے معصوم بچی کو اپنے ایک ہاتھ سے اس کی انگلی پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے کدال لیا، فاوڑا لیا اور جنگل کی طرف نکل گیا، میدان کی طرف نکل گیا۔ وہ بیٹی سوچ رہی باپ میلہ دکھانے جا رہا ہے، باپ مجھے بازار لے جانے گھمانے جا رہا ہے، پر اسے پتا کیا تھا کہ وہ باپ درندگی کے عالم میں ہے، حیوانیت کے عالم میں ہے۔ جنگل میں جو ہی پہنچا اللہ کے نبی، میں نے کدال سے وہ گڑھا کھودنا شروع کیا، اس کی قبر کھودنی شروع کی، اور وہ بچی تھی، یہ قبر کھودنے کی وجہ سے جو تنکے اور جو کچڑے میری داڑھیوں پر، میرے سر کے بالوں پر اڑ اڑ کے آ رہے تھے، وہ معصوم بچی میرے مجھ باپ کے داڑھیوں سے وہ کچڑے صاف کر رہی تھی، وہ سر کے بالوں سے نکلے ہوئے تنکے ہٹا رہی تھی۔ میں اپنی بچی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فلسفیات کا عالم یہ تھا کہ میں نے کھودنا شروع کیا۔ جب گڑھا کھود کر مکمل ہو گیا، میں نے اس بیٹی کو اس گڑھے میں ڈھکیل دیا اور اس قبر میں ڈھکیل دیا۔ اسے معلوم نہ تھا اس معصوم بچی کو کہ یہ میرا باپ بے رحمانہ طور پر مجھے یہ میری قبر تیار کر رہا ہے، میرے لیے موت کا کنواں تیار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی میں نے اس کو ڈھکیلا اور مٹی ڈال ڈال کر میں نے اس کو اسی طرح زندہ درگور کر دیا، زندہ دفن کر دیا۔ لیکن اے اللہ کے نبی، میں اس بیٹی سے اتنا پیار کرتا تھا کہ آج بھی رات میں اگر اس کے چیخ اور اس کی پکار اور اس وقت جو اس نے کہا تھا کہ ابو جان مجھے یہاں قبر میں چھوڑے کیوں جا رہے ہو، مجھے یہاں گڑھے میں ڈھکیل کیوں رہے ہو، مجھ پر مٹیاں ڈال کیوں رہے ہو، وہ ساری آوازیں آج بھی میرے کانوں میں جب محسوس ہوتی ہیں، اللہ کی قسم رات کی نیندیں اللہ کے نبی میرا حرام ہو جاتی ہے، کام کاج میں میرا دل نہیں لگتا، میں پریشان ہوں کیا کروں۔ اللہ کے نبی وہ واقعہ بتا رہے ہیں اور یہاں نبی کے آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر جاری ہے، داڑھی بھیگ گئے، جہاں بیٹھے تھے زمین بھیگ گئی۔ صحابہ نے دیکھا نبی کے چہرے پر سوائے آنسو کے کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنا چہرہ اٹھاتے ہیں اور صحابی کے واقعے کو سننے کے بعد کہتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں کہ میرے ساتھی حیران مت ہو، غم زدہ مت ہو، ٹینشن مت لو، فکر مت لو، ان الاسلام یہدم من کان قبلہ، یہ واقعہ تمہارا جاہلیت کا ہے، یہ زمانے جاہلیت کا ہے، اللہ نے اسلام لانے کے بعد جاہلیت کے سارے گناہوں کو تمہارے معاف کر دیا ہے۔ یہ تسلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ عظمت، یہ بیٹیوں کی عظمت کا معاملہ ہے، اور جن باپوں کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوں
انہیں تو خوش نصیب ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو خوشبختی کے طور پر سماج میں لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ واقعی ہمارے یہاں بیٹیاں پیدا ہو. کیوں جانتے ہو؟ اہل علم کہتے ہیں الانبیاء آباء البنات، دنیا میں جتنے نبی آئے اکثر و بیشتر نبیوں کو بیٹیوں سے ہی نوازا گیا، اکثر و بیشتر. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی میرے پاس آتا اور کہتا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، الآباء ابناء البنات، کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے سارے نبی اکثر و بیشتر انہیں بیٹیوں سے نوازا گیا، خوش ہو جاؤ، تمہاری خوش نصیبی ہے. اور یقیناً دیکھو آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن تینوں ماں کی گود میں انتقال فرما گئے اللہ کی مصلحت پر. لیکن 4 بیٹیاں زندہ رہیں، شادی ہوئی، بچے ہوئے. 4 بیٹیاں اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کے وہ جذبات دکھلائے، بیٹیوں سے محبت کا وہ انداز سکھلایا کہ بیٹیاں اس دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے اور آخرت میں جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ اور باعث ہیں. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے ساتھ تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ فاطمہ میرے حصے، میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کو جس نے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، فاطمہ کو جس نے رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا، فاطمہ کو جس نے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. وہ فاطمہ بیٹی کہ صحابہ کی مجلس میں بھی اگر آپ بیٹھے ہوتے تھے اور فاطمہ کہیں آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی اپنے اس بیٹی کی محبت میں، اپنے اس بیٹی کے پیار میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، ان کو چومتے تھے، اپنے قریب آ کر بٹھایا کرتے تھے. وہ فاطمہ آپ جانتے ہیں سیرت کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، بہت ہی اچھا واقعہ، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی نے اپنی بیٹیوں سے محبت کے جذبات لوگوں کے سامنے کیسے رکھے ہیں، اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کیا ہے، اپنی بیٹیوں کو کتنا چاہا ہے. ایک بار دوپہر میں کھڑی دوپہریا، گرمی کی شدت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، اور باہر جب نکلے تو ایک کنارے روڈ کے دیکھا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے دونوں سے کہا کہ میرے ساتھیوں دھوپ کی شدت ہے، دوپہر کا وقت ہے، یہ آرام کا وقت ہے، اور تم اتنی شدت میں گھر سے باہر نکل آئے ہو. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ما خرجنا الا الجوع، اے اللہ کے نبی ہم دونوں کو جس چیز نے نکالا ہے وہ ہماری بھوک ہے، ہماری بھوک ہے. کئی دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھائے، روڈ پر نکل آئے کہ کسی کے ذریعہ کچھ کھانا مل جائے. پیغمبر انسانیت نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں اللہ کی قسم جس بھوک نے تمہیں روڈ پر دوپہر کے وقت نکلنے پر مجبور کیا ہے وہی بھوک تمہارے پیغمبر کو بھی گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. میں بھی کئی دنوں سے بھوکا ہوں، چلو ابو ایوب کے گھر چلتے ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے مدینے میں جب پہلی بار آپ آئے تھے تو سب سے پہلے مہمانداری انہوں نے کی تھی، میزبان وہ بنے تھے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے میں پیارے نبی ان کے یہاں جایا کرتے تھے اور ناشتے کے طور پر کچھ کھا لیا کرتے تھے. لیکن دوپہر کے وقت کہا چلو ابو ایوب کے گھر. جب گئے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، ابو ایوب کھیت میں تھے، فوراً دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے نبی اور کوئی وقت ہوتا تو چلنے کی بات تھی، دوپہر کے وقت میں کھڑی دوپہریا اور شدت کے عالم میں آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، آپ کو تکلیف ہے کیا کچھ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ایوب کئی دن ہو گئے ہم تینوں بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ دے دو. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑتے ہوئے کھجوروں کے باغ میں گئے، کھجور کا ایک گوشہ لایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر رکھ دیا اور کہا اللہ کے نبی آپ لوگ بیٹھیے تھوڑی دیر. فوراً گھر گئے، گھر کے اندر گئے، ایک بکری تھی، بکری کو ذبح کیا اور ذبح کر کے گوشت 2 قسم کے گوشت لا کر پیارے نبی کے دسترخوان پر رکھ دیا. ابھی اللہ کے نبی لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈال نہیں رہے، ابو بکر و عمر انتظار میں ہیں، کئی دنوں کے بھوکے، سامنے گوشت رکھا ہوا ہے اور روٹی رکھی ہوئی ہے اور پیغمبر لقمہ اٹھا کر ڈال نہیں رہے ہیں. اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی کھائیں تو ہم لوگ بھی کھانا شروع کریں. پر دیکھا انہوں نے کہ پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، پیارے نبی رو رہے ہیں. ابو بکر و عمر نے کہا اللہ کے نبی بھوک لگی تھی، کھانا آ گیا، پھر بھوک مٹنے والی ہے، پھر آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہو؟ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے کہا بلاؤ ابو ایوب کو، بلاؤ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو.
فوراً بلایا گیا، ابو ایوب گھر سے اندر سے باہر نکلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ایوب جانتے ہو یہ انواع و اقسام کی غذائیں، یہ گوشت جو میرے دسترخوان پر تم نے رکھ دیا ہے، ایک مہربانی کرو گے؟ کہا فرمائیے اللہ کے نبی۔ کہا مدت ہو گئے، مہینوں گزر گئے، میری بیٹی فاطمہ نے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی منہ میں نہیں ڈالا ہے۔ اللہ کا وہ پیغمبر، ایک بیٹی کا وہ باپ کیسے گوشت کو اپنے منہ میں ڈالے گا؟ مہربانی کر کے یہ گوشت ذرا فاطمہ کے گھر پہ بھجوا دو۔ یہ بیٹیوں سے محبت کے جذبات تھے، محبت کے احساسات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائے۔ دیکھو بیٹیوں کو اکثر لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اکثر و بیشتر شادی کر دیتے ہیں تو ان کو تو ایک دم پرایا ہی کر دیتے ہیں، گھر کا حصہ ہی سمجھنا وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ بیٹیاں شادی ہو گئی، ابھی سے ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے بیٹیوں کو کبھی بھی بوجھ مت سمجھو، بیٹیوں کو کبھی بھی پرایا مت سمجھو۔ وہ بیٹیاں جو شادیوں کے بعد بھی سسرال جا کر اپنے دل کی ہر دھڑکن میں اپنے والدین کو رکھتی ہیں، اپنے ماں باپ کو رکھتی ہیں، وہ سسرال شوہر کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اس کی سانسیں اپنے ماں باپ کی محبت پہ چلتی ہیں۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے خدا نہ خواستہ معاشرے میں ایسا مرحلہ آ جائے، ایسا معاملہ آ جائے کہ شوہر ظالم مل جائے، شوہر بد کردار مل جائے، آپ کی بیٹی کا جو ہسبینڈ ہے وہ نالائق مل جائے اور کسی طرح سے آپ کی بیٹی اس سے پریشان ہو۔ دیکھو باپ اور ماں، شریعت کہتی ہے بیٹی اگر خوش ہے ماں باپ کا دل خوش ہے، اور اگر بیٹیوں کے آنکھ سے آنسو آ گئے ماں باپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر ظالم شوہر مل بھی جائے تو کم سے کم والدین جو ہوتے ہیں وہ ان کا سپورٹ کریں، اپنی اس بیٹی کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کے پاس جایا کریں، اس سے محبت کی دو باتیں کریں۔ ہو سکتا ہے ظالم شوہر کے حق میں وہ زندگی تمہاری محبتوں کے سہارے جی لے، وہ اپنے ماں باپ کی محبتوں کے سہارے اپنی زندگی بسر کر لے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق ہی دے دیا بیٹی کو، بیٹی اتنی پرایا، آپ اپنے گھر اس کو رکھنے پر مجبور نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کو وہاں کیسے رکھیں؟ طلاق شدہ ہے، کہاں جائے گی وہ؟ یہ طلاق جو شرعی اصول ہے، اگر مل بھی گئی طلاق تو بیٹی تمہاری کہاں جائے؟ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو انہیں چاہیے کہ طلاق شدہ بیٹی کو در در کی ٹھوکریں نہ کھلوائیں، وہ لے آئیں، اپنے گھر لے آئیں۔ اس لیے کہ پیغمبر انسانیت نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، بیٹیوں کے کسی بھی مسئلے سے اور کسی بھی مرحلے سے ساری زندگی اگر تمہیں آزمایا گیا، تمہارا امتحان لیا گیا، اور یہ زندگی امتحان ہی ہے، یہ دنیا امتحان ہی ہے، ہمیں صبر کر کے شکر کر کے ہمیں اس طلاق شدہ بیٹی کو بھی اپنے گھر رکھ کر اس کی پرورش کرنی چاہیے، اسے پالنا چاہیے اور اس کی زندگی اچھی طرح گزارنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں جنتوں کی بشارت مل رہی ہے۔ بیٹیاں کیوں اتنی بے رحم؟ آج کے ماں باپ اتنے بے رحم کیوں؟ والدین اتنے بے رحم کیوں؟ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور یہ بیٹیاں تو ہمارے لیے امتحان ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل پل، آپ جانتے ہو بیٹی کی محبت تو الگ، بیٹی کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں نواسی، بیٹی کی جو بیٹے ہوتے ہیں نواسے، اللہ کے نبی نے ان سے کتنا پیار کیا، صرف بیٹی کے حوالے سے، بیٹی سے اتنی محبت، فاطمہ کے بیٹوں سے اتنی محبت، اور زینب سے اتنی محبت، زینب کی بیٹی سے اتنی محبت، اور محبتوں کا یہ عالم دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آتے تھے، باقاعدہ مصلی پر اپنی نواسی حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو اپنے کندھے پر بٹھائے رکھتے تھے، اپنے کندھے پہ بٹھاتے، رکوع کرتے سجدہ کرتے بغل میں اتار کر بٹھا دیتے۔ یہ لوگوں کو احساس دلاتے کہ بیٹیاں کوئی بھی ہو، وہ چاہے اپنی ہو چاہے نواسی ہو یا سماج کی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے سیرت کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے تو لوگوں نے جب بیٹیوں کی اتنی فضیلت سنی، اتنا مقام سنا، اتنا مرتبہ سنا، اپنی بیٹیاں تو چھوڑو دوسروں کی بیٹیوں کی پرورش پہ آ گئے۔ وہ ایک بیٹی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہید ہو گئے تھے، مکہ میں ان کی بیٹی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی جب حج کرنے گئے وہ بیٹی پیچھے پیچھے آنے لگی، کہا مجھے بھی مدینے ساتھ لے چلو، یتیم تھی، باپ نہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کی محبت کو دیکھا، حمزہ کی بیٹی کو ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہے، کہا ٹھیک ہے لے چلو اس کو ساتھ میں، مدینے لے چلو۔ اور راستے میں آپ جانتے ہیں
3 صحابہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے، آپس میں لڑ پڑے، اپنی بیٹی نہیں، خود کی بیٹی نہیں، دوسرے کی بیٹی، لیکن بیٹی کی پرورش پر جو جنتوں کی بار بار بشارتیں مل رہی تھی اور بیٹیوں کی رحمت جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو دی تھی، ان تینوں صحابہ نے کہا اس بیٹی کو میں پالوں گا۔ دوسرے صحابہ نے، حضرت علی نے کہا میں پالوں گا، حضرت جعفر نے کہا میں پالوں گا۔ 3 صحابہ اس کی پرورش کے لیے منافست اور مسابقت کرنے لگے، آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے آنا پڑا۔ اللہ کے نبی نے اس بیٹی کو حضرت جعفر کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ جعفر کی بیوی اس بیٹی کی خالہ تھی، اور الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ یہ ماں کے مقام رکھتی ہے، ماں کا مرتبہ رکھتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، گھر کی زینت سمجھو، گھر کی رونق سمجھو، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھو، اس شرط کے ساتھ کہ انہیں پڑھاؤ، انہیں لکھاؤ، انہیں دین کی تعلیمات دو، انہیں اچھائی کی راہ دکھاؤ۔ ورنہ آج کے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں بیٹیاں کم علم کی وجہ سے، بیٹیاں دین سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے، ماں باپ کی جو عظمت ہوتی ہے، وہ ساری کی ساریاں بیٹیاں کھو چکی ہیں، بغاوت پر آ چکی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، جو دین ہمیں ملا ہے، وہ دین ہم بیٹیوں کو کیا مقام دیتا ہے، وہ دین ہم بیٹیوں کو کیا عظمت دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستوں، چاہے کتابوں کے ذریعہ اور چاہے مولویوں اور علماء کے خطبہ اور تقریروں کے ذریعہ۔ آپ جانتے ہیں، دیکھو اپنا ہی چینل کئی 2-3 جمعہ سے بند تھا، آپ سنائیے اپنی بیٹیوں کو، آپ بتائیے اس چینل کے ذریعہ کہ اسلام نے تمہیں کتنا مقام دیا ہے، تمہیں کتنا مرتبہ دیا ہے، اور تم بے رحم ہو کے اپنے باپ کے چہرے کو پر ترس بھی نہیں کھاتی، باپ کی نافرمانی بغاوت پر آتی ہو، ماں کی نافرمانیاں کرتی ہو۔ ذرا دیکھو کہ تمہیں اسلام نے کیا مقام دیا۔ وہ حالات جب آپ اپنی بیٹیوں کو بتاؤ گے، انشاءاللہ بیٹیوں کے دل میں رحم آئے گا، بیٹیوں کے دل میں ماں باپ کی محبت آئے گی، اور اسلام کے تعلیمات سے ان کو لگاؤ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ بہت سارے فتنوں سے، بہت ساری برائیوں سے اور بہت ساری بے حیائیوں اور بے شرمیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سماج کو اور ہم سماج کے اندر رہنے والوں کو بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیٹیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیٹیوں کے وسیلے سے الہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمیں ان کی پرورش کی توفیق دے، ہمیں ان کے خرچے سنبھالنے کی توفیق دے، ہمیں انہیں دیکھ ریکھ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن فعلی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔